حسنی سید ہیں، یعنی رسول اللہ کے گھر کی جو پہلی خوشی ہے، جن کو امام حسن مجتبی کہا جاتا ہے، جو امام حسین کے بھی امام ہیں، انہی کی اولادوں میں حضرت سید عزیز الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ ہندوستان روحانیت کی سرزمین ہے، ہندوستان صوفیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اس ملک میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر جگہ اولیاء اللہ ہیں، صوفیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں۔ اگر ہم ہندوستان کے تلنگانہ اسٹیٹ کی بات کریں تو بڑی تعداد میں یہاں بھی مختلف سلاسل کے اولیاء اللہ آرام فرما ہیں۔ اس وقت ہم تلنگانہ کے ایک بہت مشہور شہر ظہیر آباد میں موجود ہیں، اور ظہیر آباد میں ایک بہت عظیم صوفی بزرگ کا آستانہ ہے، سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں۔ اسی بارگاہ کے صاحب سجادہ تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے تو خانقاہ کے ان شہزادوں کا آپ تعارف کرا دیں، پھر اس کے بعد میں حضرت جو ہے صاحب آستانہ کے بارے میں فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ شہر ظہیر آباد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر ایک سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ آرام فرما ہیں، اور ویسے یہاں الحمدللہ اللہ کے اولیاء کی بہت بڑے اولیاء کاملین ہیں۔ کوہیر جیسے مقام پر اور ظہیر آباد اور شیخاپور مختلف آس پاس میں بہت سارے بزرگان دین ہیں، لیکن ظہیر آباد کے اندر یہ عظیم بزرگ کا آستانہ، جسے یہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا نام سید شاہ عزیز الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید شاہ محب الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے یہ تمام افراد خاندان کی یہ مزارات نظر آ رہے ہیں، جس میں حضرت شمس الدین قادری علیہ رحمہ، حضرت الحاج سید شاہ عزیز الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد بزرگوار اور آپ کے دادا شمس الدین قادری صاحب، جن سے ناچیز بہت زیادہ مستفید ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ اس آستانے کے جو نوجوان سجادے ہیں، مولانا سید شاہ رضوان پاشا قادری صاحب اور ان کے چچا نشین جناب سید شاہ محب الدین قادری بابا قادری صاحب، اور ان کے والد بزرگوار حضرت سید یوسف الدین قادری جانی صاحب قبلہ۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے، یہاں پہ ہر روز ایک نئی کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ سلسلے قادریہ ہے، لیکن یہاں پہ ہر سلسلے کے لوگ آتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں۔ الحمدللہ اس درگاہ کے تحت میں ایک بہت بڑا عظیم قبرستان ہے، جس میں بڑے بڑے اہل اللہ بزرگان دین یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ خود ہمارے دادا حضرت جناب غلام محبوب علی قادری چشتی صاحب بھی آرام فرما ہیں، اور یہاں پہ غوث دکنی صاحب مرحوم علیہ رحمہ آرام فرما ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار عبدالغفار صاحب نظامی صاحب، بہت بڑے بڑے اللہ والے جنہیں میں جانتا تھا، وہ لوگ یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ حیدرآباد اور گلبرگہ کے درمیان میں ظہیر آباد ہے، یہاں سے مستفید ہوں آپ، ان کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ اب آئیے حضرت سید محب الدین قادری بابا قادری صاحب سے خواہش کرتا ہوں، الحاج محب الدین قادری صاحب وہ کچھ اس بارگاہ کا فیضان بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، یہ ناچیز سرکار سید عبدالعزیز قادری شہید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادے میں سے ہوں، میں ان کے اولادوں میں سے ہوں۔ یہ ہمارے خانوادے جتنے بھی ہیں، یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی اولادوں میں سے ہے، اور فیضان غوث الورا کے طور پر یہاں فیضان عبدالعزیز قادری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا فیضان ہے ہم پر، اور اس ظہیر آباد کی سرزمین پر بڑا فضل و کرم ہے ان کا، کہ تمام آستانے میں تمام مریدین متقدین اور جتنے چاہنے والے ہیں، سب ان کی کرامتوں کا ظہور ہوتے رہتا ہے انشاءاللہ۔ تو بزرگان دین سے، اولیاء اللہ سے لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے، بے پناہ پیار ہوتا ہے۔ جو خدا کا محبوب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو سارے جہان کا محبوب بنا دیتا ہے۔ نوجوان صاحب سجادہ جناب سید رضوان صاحب ہیں، ارشاد فرمائیے گا حضرت کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ قادریہ ہے، حضرت کی تاریخ کیا ہے، اگر اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں۔ حضرت کی جو تاریخ ہے سالانہ عرس شریف کی 12 رجب المرجب ہے، 12 اور 13 14 یہ 3 تاریخ چاند کے حساب سے عرس شریف منایا جاتا ہے۔ جی آپ ہر سال، ابھی تو کل چراغاں ہوا ہے۔ حضرت کے شہید ہیں، بغداد سے تشریف لے کر آئے ہیں۔ حضرت قبلہ کا جو ہے شجر نسب پورا یہاں پر موجود ہے، پورا سب ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، پورا یہاں پر ہے۔ اس میں
اور یہ سارے نام آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سید شاہ عبدال عزیز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں حضرت سید محب علی شاہ قادری، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت سید حسین المعروف صدر الدین قادری، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت سید نور محمد قادری، اور یہی سلسلہ پھر مختلف بزرگوں سے ہوتے ہوئے حضرت سید عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے جو غوث پاک کے شہزادے ہیں، اور پھر حضرت غوث الثقلین بڑے پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور پھر غوث پاک سے اب حضرت ابو سعید مبارک مخزومی اور حضرت ابو الحسن علی قرشی الحنکاری سے ہوتے ہوئے یہی سلسلہ پھر حضرت امام موسیٰ رضا، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام جعفر صادق، پھر امام محمد باقر، پھر سید سجاد حضرت امام زین العابدین، پھر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، پھر مولا کائنات حیدر کرار فاتح خیبر حضرت مولا علی مشکل کشا تک پہنچتا ہے۔ تو جس طرح سے ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے بہت سارے بزرگان دین ہیں، یہاں نقشبندی بھی آرام فرما ہے، یہاں سہروردیوں کے بھی جلوے ہیں، تو ساتھ ہی سلسلہ قادریہ کے بھی بہت سارے بزرگان دین الحمدللہ یہاں آرام فرما ہے۔ تو سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین کے بھی بہت سارے جلوے ہیں، اور اس ملک میں چپے چپے پر جہاں سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی عظیم عظیم خانقاہیں ہیں، تو وہیں قادری فیضان بھی الحمدللہ یہاں جاری ہے۔ اور اس ظہیر آباد میں بہت مشہور بارگاہ ہے یہ حضرت سید عزیز الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی، جہاں سے شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عام ہے الحمدللہ، سلسلہ بھی وہی ہے، اور حضرت شہنشاہ بغداد کی اولادوں میں سے بھی آتے ہیں، اور حضرت شہنشاہ بغداد خود سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اولادوں میں سے تھے، تو حضرت سید شاہ عزیز الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں، اس وجہ سے آپ حسنی سید ہیں، یعنی رسول اللہ کے گھر کی جو پہلی خوشی ہے جن کو امام حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے، جو امام حسین کے بھی امام ہیں، انہی کی اولادوں میں حضرت سید عزیز الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک ایسی نسبت ہے کہ ساری نسبتوں کو جمع کر کے ایک پلے میں رکھا جائے اور امام حسن مجتبیٰ کی نسبت کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو یہ حسنی نسبت جو ہے ساری نسبتوں پہ بھاری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں وہ برکتیں عطا فرمائیں۔ ابو جہل ابو لہب حضور کی نبوت کا چراغ بجھانا چاہتے تھے، مگر اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائیں کہ بجھانے والے ختم ہو گئے۔ حضور کی نبوت کا چراغ ان کی اولادوں کی شکل میں دنیا کے چپے چپے پر موجود ہے، جس کی ایک روشنی کا نام حضرت سید شاہ عزیز الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ظہیر آباد میں حضرت کا آستانہ مرجع خلائق ہے، 437واں عرس مبارک ہوا۔ میں حضرت کی خانقاہ میں پہنچا تو ان خانقاہی شہزادوں نے استقبال بھی کیا۔ سرکار جانشین شیخ غریب نواز قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خطیب و امام ہونے کی حیثیت سے اور درگاہ شریف کا پیارو ہونے کی حیثیت سے میں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے ضیافت کی اور یہ استقبال بھی کیا۔ خاص طور سے رحمانی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ تمام لوگ جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں، حیدرآباد اور گلبرگہ کے بیچ کا یہ راستہ ہے، یہ ظہیر آباد بہت مشہور جگہ ہے، جب بھی یہاں سے گزریں بلکہ پلان کر کے حضرت شہنشاہ بغداد کی اولاد کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اللہ پاک اس سفر کی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔